شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے کہ میری آنکھیں کسی کے آنسو ہیں، میری آنکھیں کسی کے آنسو ہیں، ورنہ ان پتھروں میں آپ کہاں۔ میں جو روتا ہوں وہ کسی کی وجہ سے روتا ہوں، انسانیت کو بلکتا ہوا سسکتا ہوا لوگوں کو چیختا ہوا دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں روتی ہیں، ورنہ میری آنکھوں کا تو عالم یہ ہے کہ زندگی میں اتنی پریشانیاں جھیلی ہے کہ میری آنکھیں پتھر ہو گئی ہیں اور پتھر سے پانی نہیں نکلتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ الہ العالمین نے آج ہم سبھی لوگوں کو 7 پارے کی تلاوت سننے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سننے کو اور حافظ صاحب کے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ 7 پارہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس 7 پارہ کے آغاز سے پہلے، شروعات سے پہلے اس کا جو تعلق ہے وہ 6 پارے کی آخری آیت سے جڑا ہوا ہے، کنیکٹ ہے۔ جیسے میں نے چوتھا اور 5ویں پارے میں بتایا تھا، اسی طرح سے اس کا ایک کنیکشن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے کہ یہود اور نصارہ تم سے عداوت میں، دشمنی میں بہت زیادہ آگے ہوں گے، ان کے اندر بہت شدت ہوگی، اشد الناس۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر، عیسائیوں میں جن کے اندر نرم گوشہ ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ قسیسین، وہ دانش مند، پڑھے لکھے، سمجھدار، بدھی جیوی، ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے۔ ورہبان، اور وہ لوگ بھی ہوں گے عیسائیوں میں جو لوگ عابد و زاہد، تقوی شعار اپنے مذہب کے مطابق، ان لوگوں کے اندر تم یہ پاؤ گے کہ لا یستکبرون، ان کے اندر استکبار نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کمال حیرت کی بات یہ ہے، اس پارے کے اندر، یہ اس آیت میں اللہ نے یہود کے ساتھ مشرکوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہودیوں کو کبھی چین سے بیٹھتا ہے فلسطین میں، رمضان جیسے مقدس مہینے پہ بھی بیچارے کلمہ گو مسلمانوں کو اوپر بم اور بارود کی بارش ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کس اذیت اور کس مصیبت میں ہم جیسے ہاتھ پیر رکھنے والے، آنکھیں رکھنے والے، ان کے بچے، ان کی مائیں، ان کی بیویاں کس عالم میں گزارتی ہوں گی، اس احساس سے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ یہ انتہائی بدترین قسم کی قوم ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو آج سے 1500 سال پہلے بتا رہا ہے، اور اس کی بےہودگی آج تک اسی انداز میں جاری ہے۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بعد کے زمانے تک ان لوگوں نے نبیوں کو پریشان کیا، یعنی بےہودہ گری کا کوئی بھی تھرڈ کلاس کام ایسا نہیں ہے جو اس قوم نے انجام نہیں دیا۔ متنبہ کیا گیا کہ اگر یہ اتنے پانی میں داخل ہو کے بھی اگر کہے مسلمان سے کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں تو ان کی بات کو مانا نہیں جا سکتا ہے۔ ارے جو پیدا کیا ہے وہ پروردگار عالم اس کے نیچر سے آپ کو واقفیت کرا رہا، بچ کے رہنا۔
اس لیے کہ اس پوری انسانیت کی قیادت تم کو کرنی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو متنبع کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس یہود کے ساتھ ذکر کیا ہے مشرک کا ذکر کیا۔ یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن مذاہب کے پاس ان کا اپنا ایک ریلیجیس بک صحیح صورت میں اگر نہ ہو، مذہبی کتاب، تو اس کے یہاں فساد، شر، برائیاں اور یہ سب چیزیں بڑی رواج پاتی ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں بر صغیر کے اندر، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت میں کون لوگ ہیں؟ عداوت کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ ہماری جماعت کا ایک انتہائی بڑا مبلغ جو مہاراشٹر کی سرزمین سے اٹھ کر کے، جس کی آواز نے پورے عالم کے اندر تہلکہ مچا دیا، جس کی دعوت نے، اور 30 ہزار عیسائی جس کی دعوت پر اور جس کی گفتگو پر لبیک کہتے ہوئے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، دوسرے ملکوں میں لوگ عزت کر رہے ہیں، ہے نا؟ جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہے وہ لوگ ان کو عزت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ ان کے گھر کو، مکان کو، ان کے بچوں کو، اسکول کو اور ساری چیزوں کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نیچر بتایا، اس لیے کہ اس قوم کا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے نا۔ جہاں بھی جو چیز دکھ جائے، بولتے ہیں کن کن میں بھگوان ہے، جو بھی چیز دکھ جائے اس کے آگے یہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہاتھ پیر رکھنے والا آدمی، اپنی طرح گوشت پوشت رکھنے والا، اگر اس نے جادو سے کوئی چیز دکھا دیا تو کہا ان کے اندر بہت جس ہے، یہیں سے اب ساری راہیں نکلیں گی۔ دیکھیے جب انسان کو اپنے حقیقی معبود کا پتہ نہ ہو تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا ہے۔ اس لیے انسان کا اپنے معبود حقیقی سے متعارف ہو جانا، انٹروڈکشن ہو جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لیکن ان دو کمیونٹی کے علاوہ، اس لیے میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت محتاط طریقے سے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی دوسرے ممالک کے لوگ آپ کو دے رہے ہیں بھائی آئیے ہمارے ملک میں رہیے، کام کیجئے اور آزادی سے رہیے، لیکن یہاں پر جو لوگ مذہبی طور پر سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کا کیا ہے؟ پورے سماج اور معاشرہ، پورے ملک کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کہ عیسائیوں میں دو طبقے کے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے اگر آپ اپنی بات کو پیش کریں گے تو آپ ان کے اندر استکبار نہیں پائیں گے۔ استکبار کس کو کہا جاتا ہے؟ استکبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے سامنے حق پیش کیا جائے اور وہ حق کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر اس کو قبول نہ کرے تو یہ استکبار ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، وہاں پہ ابا واستکبر کا استعمال ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدم کے سامنے جھک گئے، لیکن ابلیس نے استکبار کیا، انکار کیا۔ اور یہ استکبار جب کسی انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس اتفاق سے اسی استکبار سے کبر بھی ہے، غرور بھی ہے، تمکنت بھی ہے۔ اور انسان جب ارے بھائی ایک آدمی آنکھ رکھ رہا ہے، دماغ رکھ رہا ہے، زبان ہے، اس کے پاس شعور ہے، اور میں یہ دکھا دوں کہ دیکھو اس موبائل کے اندر میں وہاں پر گیا تھا، ادونی میں تقریر کر رہا تھا، میں اس کو دکھا دوں یہ مسجد وغیرہ، وہ بولے نہیں میں نہیں مانتا، تم جنگل میں بول رہے تھے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ دماغ سے سائیکو ٹائپ کا آدمی بولیں گے؟ نہیں بولیں گے اس کو۔ تو یہ استکبار نہیں کریں گے۔ جب انسان حقیقت کو دیکھنے کے بعد تسلیم کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر حق کو تلاش کرنے، جستجو کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا جذبہ موجود ہے اس کے اندر۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پرسکون جیے اور اللہ کے یہاں جب جائیں تو اچھے طریقے سے روبرو ہوں۔ یہ بات شروع میں نے ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد آئیے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جہاں سے 7 پارہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ہوا یہ کہ مکہ کی سرزمین پر جب اسلام لانے والے لوگوں کے عرصہ حیات تنگ کر دیے گئے،
جب بہت زیادہ مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، جب پریشان کیا جانے لگا، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے ایک وفد کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم یہاں سے حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ اصحمہ نجاشی کی حکومت تھی، یہ عیسائی تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک خط لکھ کر کے عمرو بن امیہ کے حوالے کر دیا، کہا کہ جاؤ وہاں پہ قیام کرنا، لیکن بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے میرا یہ خط ان کے دربار میں پیش کرنا۔ یہ جو چند لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے، وہ خط اللہ کے رسول کا اس بادشاہ اصحمہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے جو ہمیں جاننا چاہیے۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، مکے کی سرزمین سے جو لوگ آئے ہیں انہیں بلایا جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، جسے جعفر طیار کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے انہیں قیادت دی تھی، کہا تھا کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان تمام لوگوں کی دیکھ ریکھ قیادت تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ سامنے بادشاہ کا تخت لگا ہوا ہے، اس کے حواری آس پاس ہیں، اور یہ قسیسین و رہبان، بادشاہ اپنے آس پاس ان دانش مند باشعور پڑھے لکھے لوگوں سے بولتا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ زاہد و عابد لوگ بھی موجود ہیں، عیسائی کے دونوں طبقے کے لوگ موجود ہیں، انٹلیکچوئل لوگ بھی موجود ہیں، اور جو مذہبی لوگ تھے وہ بھی موجود۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب تشریف لاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ہی محمد کے قاصد بن کر کے آئے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ ہاں ہاں، مجھے ہی اللہ کے رسول نے قیادت دے کر کے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ سارے بزرگ عالم دین ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری قوم کے سارے مسائل سے واقف لوگ ہیں، انہوں نے تورات کو پڑھا ہے، انجیل کو پڑھا ہے، تم تلاوت کرو، کیا سکھانا چاہتے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو، کیا پیغام ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جیسے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کی، پورا کا پورا جو دربار تھا وہ آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب حق ان کے پاس پہنچا، جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی اور اس کے اندر چھپے ہوئے مفاہیم کو سمجھا، قرآن کی زبان میں ترا اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں میں صرف یوں ہی آنسو نہیں ڈبڈبائے، وہ صرف یوں ہی روئے نہیں، بلکہ آنسو کا معاملہ یہ تھا کہ تفیض من الدم، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، پورا کا پورا محل رونے لگا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ بادشاہ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، ایک لکڑی اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جتنی باتیں تمہارے قرآن کے اندر موجود ہیں اس تنکے سے بھی زیادہ یا کم نہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو حقیقت ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ کہنے لگے کہ جب حق ہمارے پاس پہنچ گیا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی نیک کار لوگوں میں میرا نام لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بادشاہ کے کلیجے کے اندر اس کے ماننے والوں لوگوں کے سینے میں ایمان کی چنگاری جب نظر آ گئی، اللہ نے بھی تاخیر نہیں کی، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کہا نا کہ میرا نام ایمان والوں میں اچھے لوگوں میں لکھ دیا جائے، تو فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ خبر دے دو کہ ہم نے ان کا نام نیک کار اور متقی لوگوں میں لکھ دیا ہے، اور اللہ کی ہمیشہ رہنے والی جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جب انہوں نے سنا نا، پورا بادشاہ کا محل آنسوؤں میں تبدیل ہو گیا۔ اچھا،
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کا ذکر کیوں کیا؟ آنکھ کا ذکر کیوں کیا؟ دیکھیے انگریزی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کین ایکسپریس ایوری ایموشن، یعنی یہ آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ جذبات کی ترجمان ہوتی ہیں. بیت کیا رہی ہے یہ آنکھوں سے پتہ چلتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو ایک انکوائری آفس ہوتی ہے، کون ٹرین کہاں جائے گی اس کے بارے میں اگر پتہ لگانا ہے تو انکوائری آفس میں چلے جائیے. سر سے لے کے پیر تک جسم پہ کیا بیت رہی ہے یہ انکوائری آفس ہے جسم کی. یہ آنکھ انسان کے اوپر کیا بیت رہی ہے یہ آنکھیں بیان کر دیتی ہیں. اور آنکھوں سے بھی آنسوؤں کے جاری ہونے کے الگ الگ طریقے ہیں. 3 طریقہ عمومی طور پہ سمجھا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آنکھوں کا ڈبڈبا جانا. آپ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے بڑی رقت انگیز بات کہی، آپ نے سنا اور آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، تو یہ آنکھوں کا ڈبڈبانا ایک الگ بات ہے. اسی طریقے سے آپ کو کسی اذیت کا احساس ہوا اور آپ کی آنکھیں رونے لگیں تو آنکھوں کا رو پڑنا ایک دوسری بات ہے. لیکن ایک میلے میں کسی ماں سے کسی ماں کے لال چھوٹا سا بچہ بچھڑ جاتا ہے اور گھنٹوں بعد ماں پریشان ہے، اچانک وہ بچہ نمودار ہو جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے سے کلیجے سے لپٹ کے کیسے بے ساختہ روئے گی ذرا سوچیے. آنسوؤں کی کوئی لمٹ ہوگی؟ وہ تو روئے گی تو روئے چلی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آنسوؤں کا ذکر کیا. ایک شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے کہ میری آنکھیں کسی کے آنسو ہیں، میری آنکھیں کسی کے آنسو ہیں ورنہ ان پتھروں میں آپ کہاں. میں جو روتا ہوں وہ کسی کی وجہ سے روتا ہوں. انسانیت کو بلکتا ہوا سسکتا ہوا لوگوں کو چیختا ہوا دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں روتی ہیں، ورنہ میری آنکھوں کا تو عالم یہ ہے کہ زندگی میں اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں کہ میری آنکھیں پتھر ہو گئی ہیں اور پتھر سے پانی نہیں نکلتا. جب انسان کے اوپر کوئی چیز بیتے آپ اندر سے چاہے جو چیز چھپا لیجئے، اور پورے باڈی کے اندر سب سے قیمتی اگر کوئی پارٹ ہے تو وہ آنکھ ہے. اسی لیے کسی صاحب نے لکھا ہے کہ انسان ہر چیز سے پردہ کر سکتا ہے لیکن آنکھوں کی جو کہانی ہوتی ہے، داستان ہوتی ہے، وہ باضابطہ محسوس کی جاتی ہے. اور یہاں پر ایک اور سائیکولوجیکل بات میں بتاتا ہوں. اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنکھیں اگر سمجھدار ہوں تبھی آنکھیں کسی چیز کو قید کرتی ہیں. نہیں، اگر آنکھیں ناسمجھ بھی ہو تو چیزوں کو قید کر لیتی ہے. یہ آنکھیں کتنی مضبوط ہیں. آپ سوچئے کہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا 3 سال 4 سال کا بچہ ہوتا ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں ہندوستان کے، گزر چکے آج سے 50 سال پہلے، بہت بڑے لٹریچر کا بہت بڑا نام ہے. اس نے ایک مرتبہ اس نے اپنی آتم کتھا، اپنی جو جیون کی لائف ہے اس پر بک لکھی. اس پہ ایک جگہ لکھا اس نے کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی لال کپڑا تھا اور اس لال کپڑے کو میں پھٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور وہ لال کپڑا پھٹ پھٹ کر کے اپنے گھر کی دیوار سے گر رہا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ معاملہ کب ہوا ہے، کس وقت کا ہے، مجھے یاد ہی نہیں. اس کی ماں نے تھوڑی توجہ دی اور اس کے بعد کہا کہ جانتے ہو یہ تمہارے ساتھ واقعہ ہوا. بولا امی کب ہوا؟ بولا جب تم 3 سال کے تھے تو ایک مرتبہ تمہارے ہاتھ سے ایک لال کپڑا بندر چھین کر کے لے گیا تھا اور وہ پھاڑ پھاڑ کر کے دیوار سے گرا رہا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے سائیکولوجیکل کہ 3 سال کا بچہ معلوم نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا، لیکن اس نے ان مناظر کو آنکھوں میں قید کر لیا ہے تو 35 اور 40 سال کی عمر میں اس کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ میں نے کچھ دیکھا تھا. پتہ کیا چلا؟ میں کیا بتانا چاہتا ہوں، گارجین حضرات جو ماں باپ ہیں خاص طور سے بہت غور سے سنیں گے، جو خواتین ہیں وہ بھی اور جو شوہر ہیں وہ بھی سنیں، بیویاں بھی سنیں اور شوہر بھی سنیں، اور خاص طور سے وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جو بھی جن کے بچے چھوٹے وہ سنیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بچوں کے سامنے اگر آپ اپنے گھر میں اور اپنی فیملی میں ہیں تو ایسی حرکتیں آپ سے صدور نہ ہو کہ ان بچوں کے کردار پہ اثر پڑے. بچے بولیں گے نہیں اس لیے کہ ماں باپ اس کی نظروں میں آئیڈیل ہے، لیکن بچے نے آپ کی اگر کسی غلط حرکت کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیا ہے تو پوری زندگی اس کے ساتھ کریکٹر بن کر کے گھومے گا. وہ یہ بہت گہری بات ہے، عمر بیت جاتی ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آنکھیں ہیں وہ CCTV کیمرے سے زیادہ مضبوط ہے، اور آنے والی نسلوں کو اگر محفوظ کرنا ہے تو آپ کو یہ تمیز ہونا چاہیے کہ ان بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کہ یہ
میں تو میرا جو اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے جو محسوس کیا ہے، زندگی کو جو سمجھا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ بچہ اگر بولنے کے لائق نہیں ہے، اس کی آنکھیں اگر یہ پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور میری ماں ہے، یعنی 10 مہینے کا بھی اگر بچہ ہو تو اس بچے سے بھی آدمی کو تھوڑا سا اپنی پرائیویسی بچا کے رکھنی چاہیے، ورنہ بچوں کے کردار پہ اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر آنکھوں کا ذکر کیا، ترا اعینہم، اسی لیے کسی صاحب نے بڑا اچھا جملہ لکھا اس کی تفسیر میں کہ لغت العیون الایمانیتی خلدہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایمانی آنکھوں کی زبان کو امر کر دیا۔ یہ آنکھیں جو روئی تھی وہ کیوں روئی تھی؟ اس لیے کہ ایمان کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتی ہیں، اللہ کی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا۔ اور جہاں پر 7 لوگوں کا ذکر ہے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب عرش کا سایہ ہوگا، کوئی سایہ حشر کے میدان میں نہیں ہوگا، لوگ بھاگے ہوئے بے تحاشا بے قابو مصیبت میں پریشانی میں کہاں چھپے کیا کرے، حشر کا میدان اور سورج کی تپش اتنی قریب، لوگ پورے بدن میں ایک دم بالکل پسینے میں نہائے ہوں گے، باپ ماں سے، ماں باپ سے، عجیب و غریب منظر ہوگا۔ وہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلًا خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو رات کی تاریکی میں اللہ کے روبرو ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آنکھیں کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے ڈر سے بہتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے سامنے رو گے نا، وہ تمہارے آنسوؤں کی تجارت کرے گا، وہ تمہارے آنسوؤں کا فائدہ اٹھا کر کے تم کو بلیک میل کرے گا، یہ آدمی کمزور ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ کہاں تم آنسوؤں کو بہائے پھر رہو، میرے سامنے آؤ نا، میں تمہارے درد کو تم سے زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ اور جانتے ہیں یہ آنسوؤں کا کنیکشن جو ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے، کلیجے سے، سینے سے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل پسیجنے لگتے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے یہ جو ہے نا ٹیبل، وہ پانی کا جو نل ہوتا ہے نا، تو جیسے اس کا چلانے والا ہوتا ہے نا، تو اس کا وہ پانی اس کے اندر ہے اور چلانے والا جو ہے نا وہ دل ہے، یہاں بیتتا ہے، دل محسوس کرتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ یہ نل یہاں سے کھلا ہے اور یہاں سے پانی جاری ہے۔ تو جو آنکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے اکیلے میں بہتی ہیں، وہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا بڑا اعتبار اور بھرم ہے۔ اس لیے آنکھوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے کا عادی بناؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان آنکھوں کے رونے کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت مہینہ کوئی نہیں آ سکتا ہے جو آپ کے سروں پہ سایہ فگن ہے، جس کا ہم شروعاتی حصہ طے کر رہے ہیں۔ بیتتا جا رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پردے کے پیچھے سے آسمان کے فرشتے جو ہمیں بلا رہے ہیں، کاش ہمارے اندر وہ سننے کی طاقت ہوتی تو ان فرشتوں کی آواز کو محسوس کرتے۔ اس لیے اس مہینے میں آنسوؤں کو رونے کا عادی بنا لو، دل کا وہ سارا غبار جو تم نے سالوں سے بچپن سے بسا کر کے اندر رکھا ہوا، دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، یہ بتانا کہ مولانا نے کیا کہا تھا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے حوالے سے، کہ ان آنسوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اعتبار رکھتا ہے ان آنسوؤں کا۔ اسی لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وَتَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ایسے روئے کہ آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کے ذکر کے جسٹ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، وہ تھے جن لوگوں نے قرآن کی آیتیں سنی، آنکھ سے آنسو نکل پڑے، کلیجہ دہلنے لگا، یہ ان کا کلیجہ تھا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان پڑھا لکھا ہو، انسان اگر سمجھدار، اس لیے اپنے بچوں کو پیٹ پر، میں اکثر بولتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ لو لیکن اپنے بچوں کو جاہل نہ بناؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے بچے جاہل ہو جائیں تو دنیا میں ناکام ہوں گے، سو ہوں گے ہی، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے عذاب کا سبب بنیں گے۔ اس لیے یہ پڑھے لکھے تھے تب نہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو بھینس کے آگے بین بجاؤ، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو۔ آج ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے میتھمیٹکس، بچہ سائنس بھی کر سکتا ہے، میڈیکل بھی پڑھ سکتا ہے، سب کچھ پڑھ سکتا ہے، صرف اس کی سمجھ میں اگر کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو قرآن نہیں آ رہی۔ کچھ لوگوں نے تو جان بوجھ کر کے قرآن سے الگ کر دیا، نہیں ہم مولانا لوگ سمجھتے ہیں، عام لوگوں کے بس کی بات ہے قرآن سمجھے، پھر اس کے بعد وہ جو اٹکل پچو سنا رہا ہے، سنتے جا رہا ہے، دنیا تباہ ہو رہی ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ ایک طبقہ تو وہ تھا جس نے قرآن کو سنا اور آنسوؤں میں ڈوب گیا، اور پورے کے پورے لوگ ایمان کی شہادت پیش کرنے لگے، اور ان کا دل اندر سے چیخ پڑا کہ ہاں یہی رسول ہے جس کی اتباع کر کے جنت میں پہنچ سکتا۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ تھا جو مکے کے اندر موجود تھا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات کو نہ سمجھا، تو دراصل ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس سے ایک بات اور نقطہ بتاتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جو بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کسی کے بارے میں جب اسٹینڈرڈ ناپتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے یہ بہت قابل اگر ہے تو کہاں اس کے گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہاں اس کو احترام دیتے ہیں۔ یہ کرائٹیریا نہیں ہے، یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ طے کر لیں، ناپ لیں کہ اس کے اگر آس پاس کے لوگ اگر اس کو بھاؤ نہیں دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہوگا۔ یہ دیکھیے، حبشہ کے اندر محل میں قرآن سنایا جا رہا ہے تو لوگ رونے لگ رہے ہیں، مکے میں رسول اللہ پیدا ہوئے اور وہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے چراغوں کی کرامت ساگر، پاس والے ہی اندھیرے میں رہا کرتے ہیں۔ ہم نے چراغوں کو دیکھا ہے کہ اس کے آس پاس اندھیرا رہتا ہے، بقیہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ قریب میں ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کسی چیز سے، تو ان کو کیا ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، نہیں مانتے، اللہ کی جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذکر کیا، ایک بات بتایا ہے، رول ریگولیشن، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے تم اپنے اوپر اس کو حرام نہ کرو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر حلال کر بھی دیا ہے تو اس حلال چیز کا بیجا اسراف نہ کرو۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی چیز حلال ہے، مثال کے طور پر اگر مان لیا کہ بھائی یہ بکرے کا گوشت حلال ہے، اب ایک آدمی بالکل چوڑا ہو کر کے بیٹھ گیا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کتنا کھا رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ صبح میں میڈیکل میں دوڑ رہا ہے دوا کے لیے، کوئی پوچھا کیوں اتنا کھا رہا ہے، اللہ نے حلال کیا، کھائے جا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے نہیں، اعتدال کے ساتھ کھانا ہے۔ اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی 3 نقطے بیان کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حرام نہیں کرنا۔ اب دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہ حلال ہے، آدمی کو پسند نہیں آ رہی یہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک صاحب میرے ساتھ رہتے تھے ہاسٹل میں، تو جب ہم لوگ انڈا بناتے تھے نا تو ان کو ابکائی آنے لگتی تھی، وہ میٹنگ کی طرح، وہ انڈا نہیں کھاتے تھے۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو فیل ہو رہا ہے وہ نہیں کھا رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی پکڑ نہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو، حلال چیز کو نہیں کھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں کھا رہا ہوں اس لیے کہ میں ایک وظیفہ کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں۔ یہ جو لوگ عمل کرنے والے لوگ ہیں نا، تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ میں ایک عمل کر رہا ہوں اور اس وجہ سے یہ نہیں کھا رہا ہوں۔ تو وہ جو عمل کرنے کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہے اور یہ لوگوں کو بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بدعت ہے۔ ایک حلال چیز کو آپ اپنے حساب سے، جب کیا آپ نے اللہ کے رسول کی شریعت یا قرآن کے اندر کہیں لکھا ہے کہ آپ وہ وظیفہ کرو گے تو اس کو نہیں کھاؤ گے، اپنے اوپر حرام کر لو گے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ بدعت ہے۔ اچھا، ایک تیسری قسم وہ ہے کہ مان لیا ایک آدمی کسی چیز کو دل سے بالکل کہتا ہے کہ ایمان ہے اس کا کہ نہیں یہ ہم کو کھانا ہی نہیں، یہ حرام ہے، تو یہ دراصل ایک طرح کا کفر ہے، کفر ہے یہ، اور کفر کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے حل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ولا تعتدوا، اگر حلال چیز ہم نے آپ کو دیا ہے، اس لیے کہ آگے اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر ہم نے کوئی چیز حلال کر دی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کا بیجا اسراف ہوتا جا رہا ہے۔ شادی میں آپ دیکھتے ہیں، مطلب ضرورت نہیں ہے جتنے تام جھام لگا دیے گا، اور حیرت تو یہ ہے کہ یہ یہاں سے لے کر کے 1 کلومیٹر تک کا قالین لگا دیتے ہیں زمین پر، ٹھیک ہے، سونے کے لیے لوگوں کو چادر نصیب نہیں ہے۔ الصحابی ایک دم تازہ ترین قالین پہ پیر میں لگے ہوئے جوتے کی گندگی کے ساتھ شاہوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح گزر رہی، بیجا اسراف نہیں ہے، گندگی لگا کے صاف چیز پر گزر رہا ہے۔ یعنی اگر پردرشن دکھاوا بھی ہے تو اس کی انتہا ہے۔ یہ بھائی پیر میں گندا لگا کے آیا ہے، وہ جا رہا ہے، اور آپ نے جو وہ قالین خریدا ہے کیا فری میں کسی نے آپ کو دے دیا؟ پیسہ لگایا آپ نے،
اگر اس پیسے کو اگر آپ صحیح جگہ استعمال کر دیجئے تو کتنے بھوکے لوگوں کی بھوک مٹ جائے گی، کتنے بچوں اور بچیوں کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے 4-5 لائٹ ہے کہیں پر انتظام ہو جائے گا، آپ نے اتنا قمقمہ لگا دیا چاروں طرف سے کہ اس میں قمقمہ ہی دکھائی دے رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ابو کہاں بیٹھے ہیں، امی کہاں بیٹھی ہے، بھائی کہاں بیٹھا ہے، پوری روشنی اس کو اپنے حصار میں لی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اسراف ہے زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر دوسری جگہ پر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں نا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اگر آپ فضول خرچی کرتے ہو غلط طریقے سے تو یہ طے کر لو کہ تم کو کس آدمی سے برادری نبھا رہے ہو تم اپنی، یہ سمجھ لو اچھی طریقے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ فرماتا ہے کہ قسم جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا، ہر بات پہ قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو یہ قسم میں کون کون سی قسم ہے جو پکڑ کے لائق ہے اور کون سی قسم پکڑ کے لائق نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے، ایک قسم ہوتی ہے یمین لغو، یعنی ایک آدمی قسم کھا رہا ہے بات پہ جیسے اس کی عادت بن گئی ہے، نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، اللہ قسم اللہ قسم اللہ قسم، یہ ضرورت نہیں ہے پھر بھی اللہ قسم کھا رہا ہے، تو اس کو تقیہ کلام بولتے ہیں، یعنی اس آدمی کی کمزوری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، معاف کرتے تم کو، چلو ٹھیک ہے۔ ایک ہے یمین غموس، یعنی ایک آدمی غلط قسم کی قسم کھا کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے یا چونا لگا رہا ہے، یعنی کوئی سامان ہے اور کہہ دیا کہ صاحب اس سامان کی بڑی اہمیت ہے، جیسے کسی صاحب نے کہا تھا یہ طوطا ہے میرا 2000 کا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو جب اپنے دروازے پہ رکھو گے کوئی مہمان آئے گا نا تو تم گھر میں بیٹھے رہو گے، اس کو بولو گے جا کے پورا معاملہ پتہ کر کے تمہیں بتا دے گا کہ آج کیا کیا بنانا ہے اور مہمان کا کیا تقاضا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بیوقوف آدمی کوئی سمجھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو خرید لیا گیا، اس کو مار رہا ہے اڑا رہا ہے، جا کے پوچھ کیا زور سے مارا، اڑ کر کے آسمان میں چلا، ساری بیوقوفی نظر آ گئی اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی قسم جس قسم کو کھا کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہو، تو ایسی قسم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسی قسم کا مواخذہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اور ایسی قسم کا باضابطہ طور پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو باضابطہ اس کی جواب دہی دینی پڑے گی۔ آپ اتنا لوگوں کو غلط قسم کی بات بتا کر کے، جیسے تجارت وغیرہ کرتے ہیں لوگ کچھ بھی بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم اس کی یہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک قسم ہے یمین منعقدہ، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی رشتہ دار ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا اور آپ نے کہہ دیا کہ میں اب اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، کبھی بات نہیں کروں گا۔ دیکھیے یہاں پہ بات کرنے نہ کرنے، ریلیشن کو جوڑنے اور نہ جوڑنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ضابطے کا پابند بناتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کسی سے بات نہیں بند کر سکتے۔ تو جانتے ہیں یہ قسم ایسی قسم ہے جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ باضابطہ آپ کو 10 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ مسکین کو، مسکین جانتے ہیں؟ مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کماتا تو ہے، عام طور پر آپ قرآن میں جہاں دیکھے گا یتیم، مسکین، فقیر کا ذکر آتا ہے، تو مسکین کماتا تو ہے لیکن اس کی ضرورت مکمل نہیں ہوتی، اسے مسکین بولا جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے آس پاس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کے جذبوں کو، ان کے احساسات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی جب اگر ایسی قسم آپ نے کھائی ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو آپ کو 10 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور اگر آپ نے 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلایا تو کم سے کم 10 مسکین کو کپڑا دے دینا ہے اپنے انداز کا پہننے کے لیے، یا پھر غلام آزاد کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو اب تو غلام آزاد کرنے کا زمانہ نہیں ہے، یا پھر 3 روز آپ کو روزہ رکھنا۔ دیکھیے یہ کتنا ایزی وے میں آدمی مطلب کسی سے ارے مجھ سے بات نہیں کروں گا، دیکھ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، آپ نے اتنا آسان سمجھ لیا، اللہ مواخذہ کرے گا آپ سے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے الگ نہیں ہیں، آپ کو دائرے میں رہنا ہے، اور جب تک اس دائرے کے اندر ہیں تب تک آپ صاحب ایمان ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے پابند ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا تو سمجھیے کہ آپ شریعت سے اور اللہ کے رسول کے احکام سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे ऊपर शराब को और जुए को हराम कर दिया। शराब और जुए को अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ है फज्तनिबू। शराब को जिस कौम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ये आयत उतार रहा है, उस कौम का हाल जानते क्या था? वो शराब की महफिलें आरास्ता करते थे। मदीने में सहाबे कराम बज़ाब्ता बैठ करके शराब की महफिलें बनाते थे, एक दूसरे को पिलाते थे और वो खुश होते थे। उनका अपना एक तरीक़ा था। उस वक्त शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी। अल्लाह ने सिर्फ एक जुमला का क्या जुमला कहा? फज्तनिबू, बचो उससे। सहाबे कराम का बयान है, ये ईमान है। जब ईमान के अंदर नरमी होती है और ईमान पुख्ता होता है तो क्या? कुरान की आयत सुनी। अच्छा एक बात और बताऊं, नशे की लत को इतनी आसानी से इंसान खुद से अलग नहीं कर सकता। इसलिए देखिए बहुत सारे कैंपस वगैरह बने हुए हैं जो 3 महीना 4 महीना बच्चों को रख करके उसकी शराब की, गांजा और चरस की लत छुड़वाई जाती है हुकूमत की तरफ से। और ये लत कितनी बुरी है कि एक आदमी के साथ साथ पूरे एक आदमी जब करता है तो ये सोचता क्यों नहीं कि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, जब मेरे साथ कुछ होगा तो उन सारे लोगों की आंखों में। एक लड़का मुझे मिला ऑटो ड्राइवर, वो देखा मैं बार बार उसकी आवाज़ थरथरा रही। मुश्किल से उसकी 21-22 साल। हम लोग ज़िंदगी को बहुत नीचे से देखना चाहते हैं। वहाँ से देखिएगा ना तो ज़िंदगी समझ में आएगी आपको, ऊपर ज़िंदगी समझ में नहीं आती। मैंने उससे 21-22 साल का लड़का था, उसकी आंखों में एक अजीब व गरीब किस्म का नशा दिखता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने हवास में नहीं है, चला रहा है तो चला रहा है, कभी स्पीड चला रहा है तो ऐसा चला रहा है कि जैसे लगता है कि 4-5 लोग अगर सामने आ जाए तो उसके ऊपर से चढ़ा के निकल जाएगा। और आहिस्ते कर रहा है तो इतना आहिस्ते कर रहा है कि लग रहा है कि पता नहीं मुझे अपने मकाम पर पहुँचाएगा या रास्ते ही में उतार देगा। यह आलम था उसका। तो इसी कशमकश में, असमंजस में मैं था, शशोपंज में। मैंने उससे पूछा कि यार क्या करते हो कि तुम्हारी ये हालत है? चला ऐसे रहे हो गाड़ी को जैसे लगता है कि जानवर का कान ऐंठ रहा है। तब उसने मुझसे कहा कि मौलवी साहब आप तो बड़े शरीफ आदमी लगते हैं। मैं दरअसल अभी सेंटर में रह करके आया हूँ 6 महीना तक। मैं एक दिन में 2-2 हज़ार का अफीम पी जाता था, धूम जाता था। देखिए कितना उसको मतलब लत लग गई तो लग गई। अल्लाह फरमाता है कि देखिए अगर उसको ईमान की रोशनी मिल जाती, ईमान की लज्जत सहाबे कराम ने महसूस कर लिया था। नशे की लत को छुड़ाने के लिए बाज़ाब्ता कैंपस, मेडिकल का इंतज़ाम और हुकूमत की तरफ से इतने तरीक़े अपनाए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, यूनिसेफ के ज़रिए और दूसरी जो NGO के ज़रिए इतनी तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उन बच्चों को उन चीज़ों से आज़ाद कराना है तो मैं ये कहता हूँ कि उन्हें ईमान का पता बता दो, ईमान की शराब पिला दो, उनके पास दावत करने की ज़रूरत। इसलिए इंडोनेशिया या मलेशिया के किसी साहब का मैंने देखा था, तबलीगी जमात के थे वो जाते हैं गांजा चरस पीने वाले लड़कों के पास और जाकर के जब बयान करते हैं ना, अल्लाह की कसम कलेजा फट जाता है। लोग प्यासे हैं, आप सिर्फ खा रहे हैं, अल्लाह ने ईमान की दौलत दिया, आराम से सो रहे हैं, आपको लगता है अल्लाह आपसे मुआवजा नहीं करेगा। कौमें, मैंने बताया था, कौमें हक को न पहुंचाने की वजह से तबाह कर दी गई। ये जो बड़ा बड़ा कैंपस है, ये उनको मालूम नहीं है कि दुनिया क्या है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है। कोई फ़लसफ़ा, कोई उसूल ज़ाब्ता इन्हें नहीं पता। आप इन्हें बताइए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इतनी बुरी चीज़ जिसमें आदमी खुद को तबाह कर ले, पैसा को तबाह कर ले, इज्जत को तबाह कर ले, शान और शौकत को तबाह कर ले, दिमाग माफ हो जाए, किडनी खराब हो जाए, उसका कलेजा खराब हो जाए, जिस्म खराब हो जाए, जिस्म के अलग अलग पार्ट खराब होने लगे जो कहीं मिलते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान नहीं छोड़ता। सहाबे कराम का जिगर देखिए, अल्लाह ने फरमाया फज्तनिबूहु, कहा है जैसे ही कुरान की आयत उतरती है, सहाबे कराम का बयान है कि जो लोग शराब के बगैर सुबह में मुंह नहीं धुलते थे, मदीने का आलम यह था कि उसकी गलियों में शराब की नहरें बह रही थी, सारे मटके फोड़ दिए। ये ईमानी हुआ। जब शरीयत आपको किसी चीज़ से मना करे तो भूल जाइए कि क्या है नहीं है, कौन दोस्त था, कौन यार था, कौन खफा होगा, कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे कि बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर मिटते नहीं है, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जब शरीयत की रोशनी मिल जाए, उसके बाद ज़िंदगी की कोई चीज़ दिखाई ना दे, तब ये समझा जाएगा कि हमारा ईमान कवी है, हमारा ईमान मजबूत है। ये चंद बातें पेश की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जितने जज्बे और एहसासात की शिद्दत से मैंने ये बातें बयान की, अल्लाह तबारक व तआला उसी शिद्दत के साथ आपके सीनों में मेरी बातें उतार दे। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।